پیج 84. کتاب حال سفر از فرش تا عرش. حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم صادر فرمایا گیا کہ اپنی روحانی کیفیات، احوال اور تصوف و سلوک کے بارے میں ایک مختصر سی کتاب قلم بند کرو جو سالکین کے لیے مشعل راہ ثابت ہو. مزید فرمایا، دین کے اہم ترین شعبے احسان کو ایک بڑا طبقہ نظر انداز کر چکا ہے. انکار کے مقابلے میں اظہار بھی پوری قوت سے ہونا چاہیے. لہذا اپنے احوال کا بھی تذکرہ کرو تاکہ لوگوں کو اس کی برکات کا احساس ہو اور انہیں اس راہ پر چلنے کا شوق نصیب ہو. عرض کیا، کتاب کا نام کیا رکھوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، حال سفر. میں غور ہی کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، از فرش تا عرش بھی نیچے لکھوا دینا تاکہ معنویت پیدا ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے فضل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ناچیز کو انعامات سے اس قدر مالا مال فرمایا گیا ہے کہ اگر میں ظاہر کر دوں تو لوگ یقین کرنے کی بجائے مذاق کرنا شروع کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو قرآن کریم کی یہ آیت، سورہ الاحزاب آیت 56، ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو. ہر کوئی ہر دور میں پڑھتا رہا ہے. میری حدیث میں بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا. مگر اس حکم پر کما حق ہو توجہ نہیں دی گئی. تمام عباد و زہاد نے نوافل، تلاوت اور تسبیحات پر توجہ مرکوز رکھی. انہوں نے درود پر وہ توجہ نہ دی جس کا تقاضا اللہ کریم نے کیا تھا. مگر میری امت میں تم واحد شخص ہو جس نے اللہ کریم سے عجیب دعا مانگی. درود اللہ تعالیٰ کا ذاتی وظیفہ ہے، سو جب تم نے اس کی دعا کی تو گویا اللہ کریم کی آرزو طلب کر لی، لہذا اس نے تمہیں درود کی ذاتی نسبت عطا فرما دی. تمہاری یہ معصوم اور پاکیزہ ادا اور دعا اللہ کریم کو اتنی پسند آئی کہ تمہیں بتدریج ذوق و شوق اور ہمت و حوصلے سے نوازتے چلے گئے. تم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثرت سے درود پڑھنے والے پہلے 100 اشخاص میں شامل ہونے کی دعا کی تھی، مگر اللہ کریم نے اس لحاظ سے تمہیں ساری امت میں اول کر دیا. سو درود شریف کی تعداد کے لحاظ سے کوئی بھی تمہارا مثیل نہیں. اس درود شریف کی وجہ و برکت سے میں نے اور ایصال ثواب کی وجہ سے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا ہے. اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ میں میری ذاتی توجہ جتنی تمہیں حاصل ہے وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم تیرے شامل حال ہو رہا ہے. درود شریف کے سلسلے میں یہ گزارش بیجا نہ ہوگی کہ اگرچہ درود شریف پہلے بھی میرا معمول تھا، مگر 29 جولائی 1975 کو میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ذکر میں شامل ہوا تو اس سے انس مزید بڑھ گیا اور میں نے روزانہ بلا ناغہ 10,000 درود شریف اور 10,000 کلمہ طیبہ کا ورد معمول بنا لیا. تاکہ رمضان شریف 1978 کے اعتکاف کے دوران دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان میں سے ایک کو اختیار کر کے
درجہ کمال تک پہنچانا چاہیے۔ سو درود شریف سے طبعی لگاؤ کے باعث اسے اختیار کیا گیا، اور پھر ایک عجیب سی آرزو نے دل میں پیدا ہو کر بے قرار کر دیا۔ بے چینی بڑھی تو نصف رات کے وقت دعا کی صورت میں لبوں پر آ گئی۔ بارگاہ الہی میں دستے دعا بلند ہوا، الہی مجھے تا حیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کم از کم 1 کروڑ سالانہ درود شریف کے ایصال کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، میں درود شریف کا ریکارڈ قائم کروں، پھر توڑوں، پھر قائم کروں، پھر توڑوں، پھر قائم کروں۔ رب العالمین، میرے مالک، مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پہلے 100 خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجا ہے۔ بے حد و بے حساب تعریفیں، نا پیدا کنار تعریفیں، بے انتہا تعریفیں میرے اللہ، میرے مالک کے حضور، جس نے مجھ ناچیز و عاجز کو یہ دعا مانگنے کا لازوال شرف بخشا، بے مثال سعادت سے بہراور فرمایا، جس نے مجھے اپنے ذاتی وظیفے سے سرفراز فرما دیا۔ میں اگر یہ کہوں کہ نہ کسی نے ایسے دعا مانگی، نہ کسی کی ایسے قبول ہوئی، میں کیوں نہ کہوں کہ 1400 سال سے رحمت حق منتظر تھی کہ کوئی دعا مانگے تو صحیح، وہ ذات اقدس طالب تھی کہ کوئی طلب تو کرے، یہی طلب اس کا مطلوب تھی، اور اس طلب کے لیے دل چنا تو کس کا چنا؟ ہاں، کمال کا چنا، بے شک کمال کا چنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے کمال کو اس نعمت لازوال و بے مثال سے مشرف کیا گیا کہ ملائکہ بھی جھوم اٹھے، کائنات جھوم اٹھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوم اٹھے، ارے رحمت حق جھوم اٹھی، کمال کا نصیب جاگ اٹھا۔ میرے اللہ، میرے مالک، بے حد و بے حساب تعریفیں، بے کراں تعریفیں، بے پایاں تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اسے میری شاعرانہ تعلی پر محمول نہ کر، یہ تحدیث نعمت ہے، اظہار تشکر ہے۔ قرآن کریم 6666 پھولوں کا گلدستہ ہے، فقیر نے تو صرف ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ کہ ایک پھول کا سوال کیا تھا، یہ سوال اس اللہ وہاب کو اتنا بھایا کہ سارا گلدستہ ہی حوالے کر دیا۔ ایک پھول منگے آئی، سارا باغ حوالے ڈھولا۔ سارے قرآن کریم کی نسبت عطا فرما دی گئی، کائنات بخش دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تمام قرآن کریم کی نسبت عطا کی گئی ہے۔ میرے بے حد محترم